السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بے پناہ شور برپا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے عورتوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، ان کی آزادی کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے گفتگو بھی بے پناہ کی جا رہی ہے۔ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ابہام ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسلام عورتوں کے حقوق غصب کر رہا ہے، جیسے عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ تو آج بہت ہی اہم گفتگو، اور میں اسپیشلی درخواست گزار ہوں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے کہ وہ اس گفتگو کو بہت غور سے سنیں۔ انتہائی اہم گفتگو ہے، اور اس گفتگو کو دیگر لوگوں تک بھی پہنچائیں، اسے شیئر بھی کریں۔ یہ بہت قیمتی گفتگو ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے قبلہ محمد تسیم رضا دامت برکاتہم عالیہ۔ وہ ہماری مائیں، جی، بہنیں، جی، وہ بیٹیاں جو خواتین مارچ کے نام پر نکلتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی اگر اس گفتگو کو ٹھنڈے دل سے سنیں گی تو یقیناً ان کی بھی سوچ بدلے گی انشاءاللہ تعالی۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ انشاءاللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے پوری ایک تربیت ہے بے شک کہ خواتین کے حقوق کیا کیا ہیں۔ دوسرا، آقا کریم علیہ السلام جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری خطبہ، جس کو ہم کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، جو ایک چارٹرڈ ہے، جو ایک منشور ہے انسانیت کے لیے، بے شک، اس آخری خطبے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے خاص طور پر جی، خواتین کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ۔ تم نے جس رب کے نام پر انہیں حاصل کیا ہے، ڈرو اس سے، خیال رکھو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پوری زندگی سرور دو جہاں نے کبھی کسی ازواج پر ہاتھ نہیں اٹھایا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنے کسی غلام پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیسی تربیت فرمائی میرے حضور نے کہ اپنی سے بڑی عمر کی خاتون سے جو ہے وہ آپ کا نکاح ہوا، پہلا نکاح، عمر میں آپ سے بڑی ہیں، یعنی 40 سال ان کی عمر ہے اور آپ کی عمر مبارک ہے 25 سال۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 50 سال تھی۔ تو یہ نکاح کتنا چلا؟ 25 سال۔ اس 25 سال میں آقا کریم علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یعنی اپنی سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نکاح، اور پوری زندگی جو یہ 25 سال ہوتے ہیں انسان کی، مطلب ایک جوانی کے ہوتے ہیں پراپرلی، کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور کیسی محبت کی ایک لازوال داستان ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ خاتون بھی، انہوں نے بھی اپنا تن من دھن سب آپ پر قربان کیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ دیکھیں تو صحیح، جب ان کا وصال ہو گیا تو ساری عمر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر ہمیشہ بڑی محبت سے فرماتے، سبحان اللہ۔ بلکہ جب گھر میں کوئی شے آتی تقسیم فرماتے تو سیدہ کی سہیلیوں کے گھر بھی بھجواتے سبحان اللہ۔ تاکہ ان کی روح خوش ہو۔ کیسی محبت! وہ ماں جس نے آپ کو دودھ پلایا بچپن میں، دائی حلیمہ تشریف لاتی، حضور کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ۔ سبحان چادر بچھاتے، رسپیکٹ۔ آپ کی بہن جو دائی حلیمہ کی بیٹی تھی، دودھ کے رشتے سے بہن بنی، وہ جب آتی حضور کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ۔ چادر بچھاتے۔ آپ کی جو بیٹی ہیں سبحان اللہ۔ سیدہ کائنات تشریف سبحان لاتی، اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کھڑے ہو جاتے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بٹھاتے۔ یہ رسپیکٹ کس نے سکھائی؟ اور اس معاشرے میں کہ جہاں بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا، اللہ بتایا بیٹی تو رحمت ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے اپنی بچیوں کی تربیت کی، جی، انہیں پالا پوسا، ان کے نکاح کیے، ان کی تربیت فرمائی، فرمایا وہ اور میں جنت میں اس طرح انگلی مبارک سے، فرمایا کہ اس طرح دونوں ساتھ ساتھ داخل، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنے ساتھ، کہ جس نے بیٹی کی تربیت کی، اللہ اکبر۔
حضور گھر کے کام کاج میں اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے، دل جوئی کے لیے کبھی ان کے ساتھ دوڑ لگاتے. تو خواتین کے حقوق کس نے سکھائے؟ کہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کس نے سکھایا ہمیں؟ حضور نے. علی بھائی جتنا احترام، جتنی رسپیکٹ دین نے سکھائی ہے نا خواتین کی، اور آج بھی میں دیکھتا ہوں، ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو جاہل لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، اس کو اسلام سے جوڑا بھی نہ جائے، اس طرف ہم آتے ہیں جی. لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں کوئی خاتون بس پہ سوار ہو جائیں، لوگ سیٹ خالی کر دیتے، ماشاء اللہ. جگہ دیتے ہیں. کسی جگہ کوئی عورت آ جائے، بندہ بیٹھا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کو جگہ دے گا. لوگ عزت دیتے ہیں آج بھی. یہ کیسی بات ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق، اسلام ہی تو عورتوں کے حقوق کا محافظ ہے. عورت کو تو مطلب پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، مطلب اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے. مطلب دیکھیں اس میں قصور اسلام کا نہیں ہے جی. یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں دو کلاسیں ہیں. ایک کلاس وہ ہے جو بالکل پسماندہ ہے جی. جہاں قبائلی سسٹم ہے، جہاں وہاں بعض جگہ پر عورت کو بالکل ہی پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، وہ اسے عزت دینا. تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے، یہ اس سسٹم کا قصور ہے، اس سوسائٹی کا قصور ہے، اس کلچر کا قصور ہے جہاں وہ پروان چڑھے ہیں. اسلام نے تو ایسا کچھ اسلام نے تو ایسا نہیں سکھایا، بلکہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ عورت کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح بھی آپ نہیں کر سکتے کہیں اور. نکاح کے لیے بھی عورت کی رضامندی ضروری ہے. مکمل رائٹ دیا ہے. مکمل رائٹ، چاہے وہ کنواری ہو چاہے وہ بیوہ ہو، پوچھے بغیر آپ نکاح نہیں کر سکتے کہیں. اس کی مرضی شامل کریں گے آپ. اور یہ جو بغیر پوچھے کہیں بھی، تو یہ اسلام نے تو نہیں سکھایا. یہ تو کلچر ہو گیا بعض جگہوں کا. ایک وہ ہیں جو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں عورت کو، اور کچھ طبقات ہمارے یہاں اتنے زیادہ ہائی ہو گئے ہیں کہ جہاں مرد کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے. اچھا. نہ وہ اسلام سکھا رہا ہے نہ یہ سکھا رہا ہے. مرد کو پاؤں کی جوتی. علی بھائی ہمارے یہاں بعض ایسے گھرانے بھی ہیں جہاں عورتیں اتنی حاکم ہیں کہ مرد کو جوتی سمجھتے ہیں پاؤں کی. بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو پٹتے ہیں عورتوں سے. اللہ. ایک طرف خواتین پٹ رہی ہیں تو ایک طرف وہ مظلوم شوہر بھی ہیں جو عورتوں سے پٹتے ہیں. یہ بھی ایک زاویہ ہے. یہ بھی ہے. تو یہ دونوں زاویے غلط ہیں. اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا تم دونوں ایک دوسرے کا لباس. اور لباس کا کام کیا ہوتا ہے علی بھائی؟ کبھی غور تو کریں، کیا خوبصورت مثال دی قرآن نے کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس دو کام کرتا. ایک تو یہ کہ آپ کی ستر پوشی کرتا ہے، یعنی لباس پہنا تو آپ کے عیب چھپ گئے، باڈی کو چھپا دیا اس نے. لباس آپ کے عیب کو چھپاتا ہے. دوسرا کیا کام ہے لباس کا؟ لباس آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے، سردی اور گرمی سے آپ کو بچاتا ہے. تو پتہ چلا کہ قرآن نے مثال دی کہ ایک دوسرے کا لباس ہے. اس سے مراد یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب بھی چھپائیں اور ہر طرح کے حالات میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، پروٹیکشن دیں، ساتھ دیں. سبحان اللہ. یہ دونوں ایک سائیکل کے پیڈل ہیں دونوں، اوپر نیچے، مطلب یہ ایک گاڑی چلتی ہے، زندگی کی گاڑی ہے، یہ مل کے چلنے والی ہے. اسلام نے تو دونوں کے حقوق بیان کیے. ایک کو کہا کہ تم گھر کو سنبھالو اور ایک باہر کی ذمہ داریاں ہیں. سبحان اللہ سبحان. ایک زمانے کی دھوپ کی مطلب باہر جا کے کما کے لائے، اور ایک گھر پہ اس کے جو خاندان ہے، جو فیملی ہے، بچے ہیں، ان کی تربیت. تو دونوں نے مل کے اس سسٹم کو چلانا. کتنا خوبصورت نظام ہے. یعنی اب آپ بتائیں نا، فطری طور پر جو عورت ہے اگر اس کی ڈلیوری ہونے والی ہے تو ایسے وقت میں کیا وہ باہر جا کے جاب کر سکتی ہے؟ نہیں. اس کو ایک تحفظ چاہیے، گھر میں رہے، ریسٹ کرے، آرام کرے. پھر بچے ہو جاتے ہیں تو بچے چھوٹے ہیں تو ان کی کیئر، ان کو چھوڑ کے وہ کہیں جا سکتی؟ بہت مشکل ہے. تو نظام ایسا ہے کہ ایک گھر کے اندر
ایک گھر کا بڑا ہے، گھر کو سنبھالے، اور ایک باہر کے معاملات کو سنبھالے. دیکھیے بلا، ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. اصل جو سوال ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو پردہ آپ نے عورت پر لاگو کیا ہوا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے. مرد تو خود کھلے ڈلے پھرتے ہیں، خوب اپنے کریمے شریمے ہیئر اسٹائل وغیرہ بنا کے باہر پھرتے ہیں، اور عورتوں کو جناب ڈھک دیا گیا، انہیں کوئی دیکھے نہ اور وہ اپنی آرائش باہر ظاہر نہ کریں. کہتے ہیں یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس کا الزام بھی اسلام پر لگایا جاتا ہے. دیکھیں، عورت کو آرائش سے تو منع نہیں کیا گیا جی، بلکہ بننا سنورنا تو ہے ہی عورت کے لیے، یہ ساری خوبیاں ہیں ہی اس کے لیے. جی. زینت تو، لیکن یہ ساری چیزیں اس کی فیملی کے لیے ہونی چاہیے، یعنی اپنے شوہر کے لیے سنورے بنے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے ہو. دیکھیں ایک بات سمجھیں علی بھائی، جب تک یہ بات ہم نہیں سمجھیں گے نا، یہ سوال اسی طرح اٹھتے رہیں گے. جی سمجھائیے. جتنی اہم چیز ہوتی ہے، قیمتی شے، اتنا زیادہ اچھی پیکنگ میں ہوتی ہے وہ. واہ. اور جو چیز ایسے اوپن رکھی ہوئی ہو اس کی اہمیت بہت کم ہوتی ہے. یعنی جو قیمتی شے ہوگی وہ ہمیشہ پیکنگ میں ہوگی. مرد تو چاہتا یہی ہے کہ عورت بے حجاب ہو. مرد کی خواہش ہے کہ عورت بے حجاب ہو. مرد کی تو سب سے بڑی خواہش ہے. یہ بڑا ایک، یہ جو ہمارے یہاں آزادی کا نعرہ خواتین لگا رہی ہیں نا، حقیقت میں اس کے پیچھے وہ عیاش مرد ہیں جو چاہتے ہیں کہ عورت آزاد ہو جائے، دسترس میں آ جائے، مادر پدر آزاد ہو جائے، تاکہ ان کی جو ہوس ہے وہ پوری ہو. وہ تو چاہتے یہی ہیں. یہ خواہش عورتوں کی نہیں ہے آزادی کی، مردوں کی. نئی بات کر رہے ہیں. یہ بات سر، مرد کی فطرت کیا ہے؟ مرد کیا چاہتا ہے؟ عورت کو دیکھنا چاہتا ہے. کیسے دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ تو بھانورے کی طرح عورت کے پیچھے پیچھے. جب عورت کی صرف آنکھیں نظر آتی ہیں تو اس پہ پورے پورے دیوان لکھے جاتے تھے، شاعری ہوتی تھی. مطلب وہ اس محبوب کو دیکھنا چاہتے تھے. وہ حجاب پر، نقاب پر شاعری تھی، پورے پورے دیوان چھپتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بہت اہم شے ہے یہ. لیکن جب آپ نے اس کو بے حجاب کر دیا، دیکھیں مرد کی نا ایک فطرت ہے، مرد کیا، ایک انسان کی بتا رہا ہوں، یہ خاص طور پہ مرد کی، کہ وہ اس کو جتنا کوئی چیز چھپی ہوئی ہوگی وہ اتنا اس کی جستجو میں لگا رہے گا. تو جہاں آپ نے اس کے لیے یہ بہت سمپل کر دیا، آسان کر دیا، اہمیت ختم. نہ نکاح نہ کچھ، اور بس. مرد کی دوسری بات، وہ چاہے پاکستان کا مرد ہو، چاہے دنیا کے کسی خطے کا مرد، جی، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. مرد کی ایک فطرت ہے، وہ میں بتا رہا ہوں. مرد ہر چیز گوارا کر لیتا ہے، بچوں کی خاطر، فیملی کی خاطر، گرمی میں کام کر لے گا، دوسرے ملک جا کے مزدوری کر لے گا، سب کچھ کر سکتا ہے وہ. لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی عورت بے وفا ہو. واہ، حقیقت ایسا ہے. مرد کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ کہیں کا بھی مرد ہو. تو کیا ہوا جب عورت بے حجاب ہو کے اس طرح جا رہی ہے، آ رہی ہے، ہر پارٹی میں جا رہی ہے، تو مرد سمجھ جاتا ہے کہ یار یہ مطلب اس جگہ تک جا چکی ہے کہ اب اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کوئی شے. جب یہ کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو اب یہ جب اپنی ہی مرضی چلا رہی ہے تو میں ذمہ داریاں کیوں اٹھاؤں؟ عورت کہتی ہے میں خود اٹھا لوں گی. وہ کہتی ہے نا، جب شروع میں جوانی ہوتی ہے، مطلب ایک عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں سب کچھ کر لوں گی. لیکن جیسے ہی جوانی ڈھلنے لگتی ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اسے اپنائے، اور پھر بعد میں ایسی کسی خاتون کو کوئی اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ مرد کی یہ فطرت ہی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی عورت کو کوئی نہ دیکھے. مغربی معاشرے میں لیگل میرج کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. میں نے دنیا کے 65 ممالک دیکھے. ماشاء اللہ. اور آپ تو بڑے رائٹ پرسن ہیں اس حوالے سے. 65 کنٹریز میں نے وزٹ کی ہیں، سارے معاشرے میں نے دیکھے ہیں. اب وہاں پر یہ حال ہے کہ کوئی لیگل میرج کرنے کو تیار نہیں ہے مرد.
عورت چاہتی کو چاہتی، جب ایک چیز آپ نے اتنی سستی کر دی وہ کیوں ذمہ داری اٹھائے؟ تو عورت کہتی کہ میں بھی نہیں چاہتی کہ کسی مرد کے ساتھ رہوں. آپ مغربی ممالک میں تو جائیں، جی. ہر عورت کی ایک عمر میں خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مرد ہو میرے ساتھ ہو، میرا تحفظ ہو، میری فیملی ہو. لیکن پھر جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر کیا بچا؟ ہمارے معاشرے میں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جس چیز سے ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، وہ جس طرف اب دیکھ رہے ہیں ہم اس طرف جانا چاہ رہے ہیں. یہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں، جی. بھلے یہ سامنے خواتین آ کے کھڑی ہو جاتی ہوں، لیکن ان کے پیچھے فنڈنگ کرنے والے وہی اوباش مرد ہیں، وہی مافیا ہے، وہی مردوں کا سسٹم ہے کہ جو چاہتا ہے کہ عورت آزاد ہو اور ان کی ہوس پوری ہو، ان کی خواہشات پوری. اگر آپ اس کا باریکی سے جائزہ لیں گے آپ کو پیچھے وہ نظر آئے گا گروہ. اچھا، اس میں فائدہ مرد کا ہے، عورت کا نہیں ہے. سر عورت بے حجاب ہوگی تو آپ خود سوچیں نا، فائدہ کس کا ہے؟ عورت کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو یوز کر لیا، اس کے بعد وہ کسی اس کے بعد وہ کس کے پاس جائے گی اور کون اپنائے گا اسے؟ تو ان مردوں کو فائدہ ہے نا جو انہیں یوز کرتے ہیں. آپ نے ابھی شروع میں فرمایا کہ عورت کی ایک ڈیوٹی ہے کہ وہ اولاد کو جنم دیتی ہے، تو اس کا کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں علی بھائی، اللہ نے عورت کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے جی، اور اس کے دل میں بچوں کی محبت رکھی ہے. دنیا کے کسی خطے کی بھی عورت ہو، جب اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہوتی ہے نا، بعض تو بہت جلدی ان کو یہ خواہش ہوتی ہے، اور ورنہ عام طور پہ عورتوں میں یہ حس جو ہے وہ 30 سال میں بڑھ جاتی ہے. وہ چاہتی ہیں کہ ان کی اولاد ہو، کیونکہ جبلت میں ہے نا، ایک مامتا ہے، ایک اندر ایک سسٹم ہے. مرد تو بچہ نہیں جن سکتا نا، فطری طور پہ نہیں جن سکتا. تو عورت ہی ہے جو ایک بچے کو پالتی ہے اور اسے جنم دیتی ہے. تو عورت کی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا آج تک یہ جو آزادی کے مارچ ہوتے ہیں خواتین کے، اس میں ہر طرح کا آپ کو نا سلوگن ملتا ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، سب کچھ ملے گا آپ کو اس میں، ہم کسی کے موزے کیوں دھوئیں، ہر طرح کا سلوگن ملے گا. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی خاتون نے یہ پلے کارڈ اٹھایا ہو کہ میں ماں نہیں بننا چاہتی؟ نہیں. کیوں؟ پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے. عورت یہ کر نہیں سکتی. اللہ نے اس کے اندر ایک چیز رکھی ہے، رحم مادر ہے کیا؟ وہ محبت ہے بچے کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کبھی آپ نے ایسا پلے کارڈ نہیں دیکھا ہوگا کہیں پہ. نہیں. تو مرد تو ظاہر ہے بچہ نہیں جن سکتا. تو یہ فیملی سسٹم ہی تباہ ہو رہے ہیں. اچھا، عورت کی جو بچہ پیدا کرنے کی، اولاد کو جنم دینے کی جو ایبلٹی ہے، اس کے لیے کیا کن کن عوامل کی اسے ضرورت پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں کیا چیزیں اس کے لیے امپورٹنٹ ہیں؟ دیکھیں، ایک 8-9 مہینے کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. خاتون کو گھر پہ رہنا ہوتا ہے، ریسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنے والا ہو، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا ہو، بچے کو نام دینے والا ہو کہ اولاد کس کی ہے. آج کئی ممالک ایسے ہیں جہاں بچوں کو کہ فادر کے نام ہی نہیں ہوتے، صرف مدر کا نام لکھا جاتا ہے. واہ. کوئی مرد اب اپنا نام دینا نہیں چاہتا، لیگل میرج نہیں کرنا چاہتا. تو یہ سراسر آزادی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ وہ سراب ہے جس میں لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. پھر ایک عمر کا وہ حصہ آتا ہے کہ جب صرف یاس اور نا امیدی، اور پھر وہ اولڈ ایج میں بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا، اس جال میں، اس جھانسے میں ہم نہ آئے ہوتے. دیکھیں نا، اس ملک میں بہت سارے فراڈ ہوتے ہیں نا، اسکیم ہوتے ہیں. تو کیا یہ اسکیم نہیں ہے؟ اس پہ فنڈنگ نہیں ہے؟ اس پہ معاملات نہیں ہے؟ اس کے پیچھے لابیز نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے. تو کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ وہی میں نے جو بتایا، مرد ہر جگہ وہ چاہتا ہے کہ ایزی ایکسیس چاہتا ہے. میں ان ممالک کی مثال دیتا ہوں، وہاں اتنا زیادہ ایکسیس ہے کہ اب کوئی لیگل میرج نہیں کرتا. اس کو جب ایک چیز، ہر چیز دستیاب ہے تو وہ ذمہ داری کیوں اٹھائے؟
یہ پھول سونگا پھینک دیا، یہ پھول سونگا پھینک دیا، یہ پھول سونگا پھینک دیا، ہر پھول کو گلے کا ہار وہ کیوں بنائے؟ اسلام نے یہ سسٹم دیا ہے کہ نہیں، یہ حرام کام ہے، تم نکاح کرو گے، تم اس کے حقوق ادا کرو گے، تم اس کے نان نفقے کے ذمہ دار ہو، تمہارا نام لکھا جائے گا، اس ولدیت میں تمہارا نام آئے گا، تم ذمہ دار ہو اس کے. سراسر عورت کا فائدہ ہے. عورت کتنا فائدہ ہے عورت کا. پھر وہ جو اولاد ہوتی ہے، جب وہ جوان ہوتی ہے، ماں بوڑھی ہوتی ہے، وہ اس کی خدمت کرتی ہے. ایک فیملی سسٹم ہے نا. آپ نے اٹھا کے ہر چیز لپیٹ دی. آج تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن بعد میں ان کے جو آخری عمر میں جو بھیانک ان کا جو عبرت ناک انجام ہوتا ہے اس وقت، وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اچھا سر، یہ جو معاشرے میں زنا عام کرنے کی جو ایک مغربی معاشرے میں تو بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور اس کا ایسا لگتا ہے کہ اس عورتوں کے حقوق کی اور آزادی کی تحریک کے پیچھے کچھ ایسا ماحول بنایا جائے، تو اس کے کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ اصل میں اسلامی معاشرے کو تباہ کرنا ہو نا، تو وہاں بے حیائی پھیلا دو. آپ کا پورا نظام ہی ختم صرف ایک چیز سے، بے حیائی سے. تو یہ جو مسلم ممالک میں خاص طور پہ جو فنڈنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی اگر ہم کسی کو ہٹ کریں گے تو بہت سارا معاملہ ہوگا. عورتوں کے نام پہ آ جاؤ اور فحاشی پھیلا دو. اس عورت پہ کوئی ہاتھ اٹھائے یا ہاتھ ڈالے تو کہو کہ یہ عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے. وہ بھلے پورا ایک سسٹم چلا رہے ہوں بیٹھ کے. معاشرے میں یہ والے سارے برائی کے جو سسٹم ہیں وہ پورے چل رہے ہوتے ہیں. اس سے بے حیائی پھیلتی ہے. جب مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں اور بھی عوامل ہیں نا. آپ دیکھیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، دن بدن مہنگائی ہو رہی ہے. تو اس سے بھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بے حیائی بڑھے گی. لوگ لازماً اپنے جسموں کی طرف جائیں گے مجبوری میں. آپ جس ملک جہاں پر مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے تو وہاں یہ، اب ایک عورت جب ایک دفعہ اس کی عزت، اس کی جو عصمت ہے جب وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کو پیسے بھی ملتے ہیں، تو وہ کہتی یہ کام سب سے آسان ہے. وہ 4 اور کو مشورہ دیتی. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا کبھی، تو وہ یہی کہیں گے ہم مجبوری میں آئے تھے، ہمارے ساتھ یہ پرابلم تھی، یہ ہو گیا تھا، اس میں آ گئے، اور چل پھر واپسی جانے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا. یہ وہ دروازہ ہے جس میں انٹر ہونا تو آسان ہے، واپسی کا کوئی گیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی اپنانے کو تیار نہیں ہوتا. پھر کسی مرد کو پتہ لگ جائے، بہت مشکل ہے کہ پھر کوئی اپنائے. اور اس کہ عورت خود بھی نہیں چاہتی کہ شاید اسے کوئی اتنا پامال کیا جائے. سر، عورت کی جبلت میں یہ چیز شامل ہے. جی. کبھی کوئی خاتون یہ پسند ہی نہیں کرتی کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو کوئی چھوئے. یہی تو جھگڑا ہے. تو یہی تو معاملہ ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ ایک ہی ہو اس کے پاس، جس کے ساتھ وہ بھی باوفا ہو. اور وہ ایک کیسے ہوگا، اس کا سسٹم اسلام دیتا ہے. واہ واہ. جب مرد کو یہ پتا ہو کہ یہ میرے علاوہ کہیں نہیں دیکھتی، تو مرد کے دل میں بھی اس کے لیے وہ رسپیکٹ ہوتی ہے. اور عورت کو بھی پتا ہے کہ یہ میرا مرد ہے. تو یہ بندھن اتنا خوبصورت ہے. اس کو جب آپ پامال کرتے ہیں، توڑتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے یہاں جو دوسری شادی کو برا سمجھا جاتا ہے، وہی خواتین بیٹھے بیٹھے بالوں میں چاندی آ گئی، رشتے نہیں آ رہے. کیوں؟ معاشرے نے اس کو بہت برا سمجھ لیا، عورتوں کے حقوق پہ ڈاکہ سمجھ لیا. تو دوسری وہ عورت نہیں ہوتی. میں یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو آ رہی ہے وہ بھی تو عورت ہی ہے نا. فائدہ سراسر عورتوں کا ہے. واہ 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 واہ. جن معاشروں میں دوسری تیسری شادی کو برا نہیں جانا جاتا، وہاں خاتون ملتی ہی نہیں ہے. رشتہ نہیں ملتا. خاتون کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. واہ واہ واہ. اور یہاں بوڑھی ہو رہی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو یہاں بھی. دیکھیں، جب آپ کسی کو اتنا آسان کر دیں گے اور نکاح کو مشکل کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں برائیاں بڑھیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرے نکاح میں سراسر فائدہ عورت ہی کا ہے. بہت گہرے راز ہے. تیسرے نکاح میں سراسر فائدہ عورت ہی کا ہے. عورت کو ایک تحفظ چاہیے ہوتا ہے، ایک گھرانہ چاہیے ہوتا ہے. اور یہ جوڑا ایسا ہے کہ اگر مرد عورت کو عزت دے
اور عورت مرد کو سکون دے، کمال ہے پھر سبحان اللہ، پھر تو یہ ایک ایسا مثالی گھرانہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سر شروع میں آپ نے قرآن مجید کی آیت بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کا حوالہ دیا، تو اسی وقت میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا۔ تو لوگ یہ مطلب زندہ کیا جائے گا درگور کی وہی لڑکی سے، اس سے سوال پوچھا جائے گا تجھے کس نے مارا، تو یہ تو پچھلے زمانے کے ساتھ بات ختم ہو گئی۔ اب ایسا کچھ ماحول تو اس ترقی نے اب ایسا ہوا ہے کہ اب یہ تو ویسے بھی مغربی معاشرے میں بھی نہیں۔ علی بھائی، آپ نے بہت اہم ٹاپک کی طرف اشارہ کیا کہ زمانہ جاہلیت میں بچوں کو زندہ درگور کرتے تھے، جی، اسلام نے آ کے اس کو ختم کیا۔ لڑکیوں کے ساتھ جو یہ سلوک ہوتا تھا کہ وہ شرم کے مارے کہ ہمارا کوئی داماد نہ بن جائے، مطلب ہماری بیٹی سے کوئی شادی کرے گا ہم کیسے برداشت کریں گے، بچیوں کو ہی پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے کہا نہیں، اللہ، یہ تو رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، اس کی پرورش کرنا تو ایک خیر کا کام ہے، ایک اجر کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اسلام نے عورت کو تحفظ دیا، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں دوبارہ بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ایک قتل تو وہ ہے جو کاروکاری کے نام پہ ان کے بارے میں تو خبر آ جاتی ہے، لیکن ایک قتل وہ ہے جو ہمارے معاشرے میں بچی کو قتل اس لیے کیا جاتا ہے کہ جہاں کوئی شادی ہوئی اور الٹرا ساؤنڈ کروایا اور پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو بولا مار دو، ابورشن کرا دو، صفائی کرا دی گئی۔ یعنی یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ بیٹی ہے، اللہ اکبر، کیا یہ بچیوں کا زندہ قتل نہیں ہے؟ درگور میں اس کی بات نہیں کر رہا جو ناجائز اولاد ہوتی ہیں، میں تو جائز کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر بھی بچیوں کا قتل ہو رہا ہے۔ کئی ایسے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ یہی کام ہوتا ہے، یہ بھی بچیوں کا قتل ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد بھئی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار، کیوں جا کے ٹیسٹ کروا رہے ہیں؟ اور اگر ٹیسٹ کروا بھی لیا تو بیبی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں بتائیں کیا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ بھئی بیبی ہے، بابا نہیں ہے۔ اب مشورہ ہوا کہ نہیں ہمیں تو بابا چاہیے، فیوز اڑ گئے، چہروں کے فیوز اڑ گئے، اور باقاعدہ پیسے دے کر اس کا قتل کروایا جاتا ہے۔ تو کیا آج زمانہ جاہلیت کی رسمیں نہیں چل رہی؟ وہ بچیاں بھی ان سے بھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا نا۔ قرآن نے یہی تو کہا کہ قیامت کے دن ان بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس بات پہ قتل کیا گیا، اس بات پہ کہ تمہیں کھلائے گا کون، تو تمہیں کس نے کھلایا۔ تو اسلام تو دیکھیں ہر طرح سے تحفظ کرتا ہے، اسلام عورت کو رسپیکٹ دیتا ہے، اسلام تو ہر معاملے میں عورت کے حقوق کا محافظ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ہم اسلام ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، چند جاہلوں کی وجہ سے اسلام کے اوپر ہم بات کرنا شروع کر دیں، تو یہ اس سے بڑی جہالت ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر بہت بہت شکریہ، بہت قیمتی گفتگو فرمائی، اور یہ نقطہ بہت اہم سامنے آیا کہ عورتوں کی آزادی کے پیچھے مردوں کے پیچھے مردوں کا ہاتھ ہے، اور وہ ایزی ایکسیس چاہتے ہیں، اور نادان اور بھولی والی عورتوں کو سمجھنا چاہیے، اپنی پامالی سے بچنا چاہیے، انہیں پامال کیا جا رہا ہے۔ بہت اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس گفتگو سماعت سے، اور ہمارے بھائی تمام مسلمان جو اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، یقیناً بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق جو اسلام نے دیے ہیں، شاندار زرعی حقوق، ان کو ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنے گھر میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے۔